آج کا جو موضوع ہے اس کے لیے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں پروفیسر ڈاکٹر نعیم محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جامعہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، شعبہ اردو سے. اور آج کل کے دور میں میرے خیال میں کہ ایک مستند پروفیسر کا حاضر ہونا، ان سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. ہم زبان اردو سے ہمارا تعلق ہے، اس سے جڑی جو ثقافت ہے، روایت ہے، ایک پوری تہذیب اور تمدن کا ایک دریا ہے، بہتا ہوا آ رہا ہے کئی صدیوں سے، جس نے عربی روایت کے بھی آپ سب دیکھیں کہ اس کی بھی معدنیات منرلز اس نے اکٹھے کیے اس دریا میں. پھر وہ دریا فارسی کی روایت سے بھی فیض یاب ہوتا ہوا، اور اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے بھی جو اس نے اپنے ساتھ معدنیات جو ہے وہ قیمتی جو موتی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے. تو آج کا جو موضوع ہے کہ بر صغیر میں اردو کے مراکز، اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے، اور بر صغیر میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمسایہ ملک جو کہ ہم کبھی اکٹھے ہوتے تھے، تو بر صغیر میں پاکستان کے علاوہ بھی کیا کیا مراکز ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر دنیا میں بھی جو مراکز ہیں. کیونکہ پاکستان کے علاوہ بھی جو بیرون ملک بسنے والے، چاہے وہ بھارتی ہیں چاہے پاکستانی ہیں، ایک بڑی زبان ہے دنیا کی بولی جانے والی زبانوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو احباب موجود ہیں ان سب کا شکریہ، اور ہست و نیست کا شکریہ، اور یوتھ فورم کا شکریہ. اس وقت جو اگر میں یہاں سے شروع کروں کہ کیا آج اردو ایک پاکستان کی زبان ہے یا ہندوستان کی ہے یا صرف بر صغیر کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک عالمی زبان ہے، اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، اسپین ہو، اٹلی ہو، اور یہ میں نے وہ ملک بتائے ہیں جن کا ہم سے کوئی ثقافتی تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں یا بھارت سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں، تو عرب ممالک ہیں جیسے یہ وسطی ایشیا ہے، تو ان میں اردو کے مراکز موجود ہیں. آذربائیجان کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہمارا ایک سلسلہ ہوا ہمسایہ ملک سے، تو اس میں آذربائیجان نے بڑی ہماری مدد کی، اور اعلانیہ طور پر وہ ہمارے ساتھ رہے. تو اس کی ایک وجہ اردو ہے. وہاں اگر نظامی کو ان کا قومی شاعر مانا جاتا ہے، تو اقبال کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اور کئی یونیورسٹیز میں کورسز موجود ہیں، اور وہ اس کو اپنے قومی شاعر کے برابر ہی مرتبہ دیتے ہیں. تو اردو محض اس وقت بر صغیر کی زبان نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کینیڈا میں موجود ہیں، امریکہ میں ایسے ادارے موجود ہیں جو اردو کے لیے وقف ہیں، وہاں سے رسائل نکل رہے ہیں، جرمنی سے اردو کے رسائل شائع ہو رہے ہیں. تو یہ زبان اس وقت پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، اور اس کو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں. تاریخی پس منظر کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دو خطے خاص طور پر اہم ہیں. اردو کا گھر اگر ہم کہا جائے یا مرکز کہا جائے، تو وہ شمالی ہندوستان ہے، اور شمالی ہندوستان سے مراد وہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو آج پوری کچھ 70 سال کی کوششوں کے بعد ہندی ہارٹ لینڈ ایک طرح سے بنا دیا گیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ دلی، لکھنؤ، ہریانہ، اور جو مغربی ایک طرح سے یا نارتھ ویسٹرن پروونس جسے کہا جاتا تھا، اور انگریزوں نے دو ملا کے صوبے جس کو یونائٹڈ پروونسز کہا، یا آج جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے. تو اسی وہاں جو مختلف بولیاں تھیں، جیسے کھڑی بولی ہے، برج ہے، تو ان زبانوں سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا انہی کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یا بہت سارا اثر و رسوخ یا اس میں جو شامل ہے آبیاری، وہ مسلمانوں کی ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ زبان پورے بر صغیر میں یا بر صغیر کے مختلف خطوں تک پہنچی. تو کہیں 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں، 13ویں صدی جو کامن ایرا ہے اس میں، تو اس زبان کے ابتدائی خط و خال ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پنجاب سے بھی اس کا ایک تعلق بنتا ہے، کیونکہ پنجاب کے ہمسائے میں ہی یہ سارے خطے، جیسے ہریانہ میں نے عرض کیا. تو اس کے بعد امیر تیمور کا ایک بڑا اہم زمانہ ہے. تو امیر تیمور کے مسلسل حملوں کے بعد
جو مسلم اشرافیت تھی اور کئی اہم خاندان وہ شمالی ہندوستان سے ہجرت کر کے بندیاچل کے پہاڑوں کو پار کر کے نرمدا ندی کے پار جا کر جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں میں آباد ہو گئے. تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو بہمنی سلطنت قائم ہوئی 16ویں صدی میں، اور اس کے بعد پھر 17ویں اور 18ویں صدی تک وہاں گولکنڈہ اور بیجاپور کی 2 بڑی ریاستیں ہیں جہاں اردو پروان چڑھی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں اگر آپ اس کے مزید ہندوستان کے وندھیاچل کے پہاڑوں کے جنوب میں جائیں تو آپ کو تیلگو، ملیالی اور ان زبانوں کے بولنے والے ملیں گے. لیکن یہ ایک بالکل حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب مقامی طور پر زبانیں اور بولی جا رہی تھیں تو اردو زبان میں اتنی سکت موجود تھی کہ وہاں صرف اور صرف اردو بولنے والی زبان کے طور پر پروان نہیں چڑھی، بلکہ جو اردو ادب کے ابتدائی نمونے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں مثنویاں ہوں، فخردین نظامی کی ہے جیسے، یا صوفیاء کے خاص طور پر ملفوظات ہوں، تو وہ ابتدائی نمونے ہمیں جنوبی ہندوستان میں ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ بڑی خاص بات اس لیے ہے کہ اردو کو پروان چڑھانے میں ادیبوں کا اور تبلیغ کرنے والے صوفیاء کا بڑا بنیادی حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو مثلاً حیدرآباد دکن میں 20ویں صدی کے آغاز میں، پاکستان بننے سے پہلے اور اس کے ابتدائی برسوں میں 30 اور 40 کی دہائی میں مولوی عبدالحق صاحب وہاں موجود تھے. تو انہوں نے اس پہ کام بھی کیا کہ اردو کی نشو و نما میں کیا حصہ ہے صوفیاء کرام کا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. کیوں؟ یہ اہم اس لیے ہے کہ صوفی کبھی بھی کسی دربار کی زبان سے خطاب نہیں کرتا اپنے سننے والوں سے، بلکہ ہمیشہ وہ اس محاورے میں اور اس زبان میں مکالمہ کرتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہو. تو اگر صوفیاء کے ملفوظات ہمیں اردو میں ملتے ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اس زبان کو سمجھنے والے، بولنے والے اور اسے اپنے دل میں جگہ دینے والے موجود تھے. اگر وہ موجود نہ ہوتے تو یہ ہو نہیں سکتا. جیسے آپ دیکھیں مثلاً پنجاب میں ایک بہت ہی بڑا چشتی جو گھرانہ ہے اور اس کی بہت بڑی آواز ہے، بابا فرید گنج شکر، تو انہوں نے وہ مادری زبان ان کی فارسی تھی، ان کے گھرانے میں فارسی بولی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ انہوں نے پنجابی میں شعر کہے اور اپنی جو معرفت کے حقائق تھے وہ فارسی میں بیان کرنے کی بجائے انہوں نے پنجابی کا سہارا لیا. کیوں لیا؟ کیونکہ جو ارد گرد لوگ موجود تھے جن سے بات کرنی تھی ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بات سمجھ سکیں، تو ان کی زبان میں ہی وہ بات سمجھی جا سکتی تھی. تو دکن میں آپ دیکھیں گے، اگر دکن اسے آج کل تو ظاہر اس کا نام آندھرا پردیش اور ایک طرح سے بمبئی کا جو صوبہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بمبئی ایک پورا الگ انگریز دور میں تھا، لیکن انگریزوں سے پہلے آپ دیکھیں گے تو کبھی بھی جو آج آپ کو نظر آتی ہیں پولیٹیکل ساری جغرافیہ وہ ویسا نہیں تھا. تو دکن کے علاقے میں کوئی تقریباً 300 برس کا زمانہ ہے جس میں اردو کی آبیاری ہوتی رہی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک الگ سے ذائقہ ہے جس کو دکنی کہا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے اردو کی ابتدائی صورتیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں کی زبان میں ایک اور جو خاص بات ہے وہ ہے کہ مقامی عناصر کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جس طرح سے محسوس کرتے ہیں، عام لوگ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں، تو وہ لب و لہجہ موجود ہے. وہ عام محاورہ ہو، عام تشبیہات ہوں، وہ آپ کو ملے گا. اور اس کا جو نقطہ منتہا ہے وہ ولی دکنی ہے. ولی دکنی ایک اہم ترین شاعر ہے. اسے ایک زمانے تک تو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا تھا، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ دراصل جنوبی ہندوستان میں اردو کا حاصل تھا، اردو کا نتیجہ تھا. وہاں 2-3 صدیوں میں جو پروان چڑھا تو وہ پہلا شاعر نہیں تھا. بالکل درست فرما رہے ہیں. اسی طرح بابا سلطان باہو جو ہے، جی جی، ان کی بھی جو تصانیف ہے علمی، وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ فارسی اور یہ اس میں ہے، ان کے بھی ترجمہ ہے، مگر انہوں نے جو کلام کیا عام عوام کے لیے وہ پنجابی میں ہی تھا. جی، کہ جو جس خطے میں تھا اسی کے مطابق بات کی گئی. اس سلسلے میں حضرت امیر خسرو کی بہت زیادہ قابل قدر خدمات ہیں. اور لکھنا تو بعد میں آیا، پہلے تو شعر گوئی کی روایت تھی، اور
شعر گوئی اور گائکی ان دونوں کو ملا کر حضرت امیر خسرو نے جو ہے وہ پیغام جو ہے ایک محل بر صغیر کی مٹی کی کوئی ایسی تاثیر ہے کہ موسیقیت ہے، چاہے شاعری ہو اس کی بہر ہو، اس میں بھی آپ کو ایک ردم ایک سنائی دیتا ہے، چاہے موسیقی ہو، وہ بڑا ایک اچھا تال میل جو حضرت امیر خسرو نے بھی اور نظام الدین اولیاء اور اس کے بعد جتنی بھی یہ لڑی آئی ہے چشت کے بزرگان دین کی، جی جی چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے وہ یہاں پاک پتن میں ہو، یا ادھر بھی لاہور میں بھی کئی چشت کے بزرگان دین ہیں، یا چشت کے علاوہ بھی جی نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، ان کی قادری سلسلہ سب سے قادری پرانا ہے۔ سلسلہ بڑی پرانی تہذیب ہے، چاہے علی گڑھ کی ہے، دلی کی ہے، تو اردو جو ہے وہ دلی میں کیسے جی جی پلی بڑھی؟ عام طور پر انگریز کے یہاں رہنے سے، یہ یورپیوں نے جو فارمز آف نالج پروڈیوس کی یا طریقہ علم متعارف کروایا، اس میں پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس بات کو بڑی اہمیت دی کہ لکھائی یا تحریر ایک سب سے اہم سورس ہے، اور اس میں ایک بات تو بڑی بنیادی تھی، چونکہ وہاں کوئی 16ویں صدی میں پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، تو پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد خاص طور پر وہ زبانیں جن کو آج ہم بڑی زبانیں سمجھتے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یورپ میں 15ویں 16ویں صدی تک لاطینی زبان ہی علمی زبان تصور کی جاتی تھی، تو انگریزی ہو، جرمن ہو، فرانسیسی ہو، ان کو ورنیکولر یا ایک معمولی درجے کی زبانیں سمجھا جاتا تھا۔ تو پرنٹنگ پریس کے آنے کے نتیجے میں دراصل یہ ہوا کہ وہاں جن کو آج ہم ماڈرن لینگویجز یا جدید زبانیں کہتے ہیں، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جب یورپ نے 18ویں صدی میں ایک طرح سے ویسے تو 15ویں صدی سے امریکہ دریافت کرنا یا امریکہ کو ڈھونڈنے کی مہم شروع ہوئی اور وہ ایک کولونائزیشن کا سلسلہ قائم ہوا، لیکن 18ویں اور خاص طور پر 19ویں صدی وہ زمانہ ہے جب پوری طرح سے یورپ کا دنیا کے مختلف خطوں پر قبضہ ہوا، اور ابتدائی جو تحقیق ہوئی وہ ان کی طرف سے ہی ہوئی مختلف زبانوں پر۔ یہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ جن تہذیبوں میں تحریر موجود ہے وہ خواندہ ہیں اور اس لیے وہ بہتر ہیں، اور جو اورل ہیں تہذیبیں یا زبانی تہذیبیں ہیں جہاں علم ہو یا مذہبی روایات ہوں وہ سینہ در سینہ چلتی ہیں، وہ کوئی پچھلے زمانے کی، سابق زمانے کی یا ماضی کی کوئی تہذیبیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی، یعنی آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی جو تحقیق ہوتی ہے اس میں اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے یا ثبوت ہے وہ تحریری صورت میں ہونا چاہیے۔ اب اس بنیاد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دلی میں، جیسے آپ نے بڑا اہم ذکر کیا، نام لیا، اور وہ حضرت امیر خسرو کا ہے، تو وہ کہیں 13ویں صدی میں موجود ہیں، لیکن ہمیں اردو کی تحریریں اگر ملنا شروع ہوتی ہیں تو وہ کہیں 18ویں صدی میں آ کے شمالی ہندوستان میں ملتی ہیں۔ اب ایک بہت بڑا گیپ ہے اور اس پر اکثر بات ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب یہ بات تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مثلا اگر آپ دیکھیں تو قرآن کا بھی محفوظ ہونا زبانی روایت سے جڑا ہوا ہے، حفظ کرنا، اسے یاد رکھنا اور اسے سینہ در سینہ منتقل کرنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جو روایت ہے وہ ان کی مذہبی روایت ہو یا قصے کی روایت ہو، اس میں بھی رامائن ہو، مہا بھارت ہو، وہ قصے بھی سینہ در سینہ زبانی روایت کے ذریعے ہی آج پہنچے ہیں، پنچ تنتر ہو یا باقی ہو۔ اب امیر خسرو کے زمانے میں اگر اردو موجود تھی، جو کہ تھی، لیکن وہ زبانی روایت کی صورت میں موجود تھی، ان کو جمع کرنے کا، ان کو تحریری صورت میں ان کا ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ بہت دیر میں قائم ہو سکا۔ لیکن ایک اور دلچسپ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں 1860 کی دہائی میں بر صغیر میں ایک جھگڑا پیدا ہوا جس کو اردو ہندی جھگڑا کہا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی پرنٹنگ پریس تھا۔ جب کتابیں شائع ہونے لگیں تو ان اشاعت میں جانے کے لیے جو بول رہے ہیں ہم، اس کو اگر لکھا جائے تو کس رسم الخط میں لکھا جائے، فارسی رسم الخط میں لکھا جائے یا دیوناگری میں لکھا جائے۔ اب اس پر ایک بحث چل پڑی اور پھر ایک نیشنلزم خاص طرح کا پروان چڑھا کہ ہندی، ہندو، ہندوستانی الگ ہیں، ٹھیک ہے، اردو، مسلمان اور پاکستانی جو ہیں وہ الگ ہیں، تو یہ ایک خاص طرح کا ڈیوائیڈ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں، مثلا اکبر کے زمانے میں، ایک آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت موجود ہے محقق امرے بھنگا، تو امرے بھنگا صاحب نے واجد نام کے ایک شاعر کا کلام جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جو شمالی ہند میں موجود تھا اور اکبر کے زمانے میں یعنی 16ویں صدی میں موجود تھا، لیکن
اس کے کلام کو اردو میں ہم کیوں نہیں شامل کر سکے؟ کیونکہ وہ دیوناگری میں تھا۔ تو اب سوال ہے کہ کیا دیوناگری میں جو لکھا گیا ہے وہ اردو ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بالکل بہت آسان اور آپ سے بھی آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ آپ جب ہندوستان کی فلمیں دیکھتے ہیں تو کیا کبھی آپ کو کوئی دقت پیش آئی سمجھنے میں؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہمیں تو ساری سمجھ آتی ہے۔ تو یہ ایک خاص کہ سنسکرت شامل کی جائے، عربی کے الفاظ زیادہ شامل کیے جائیں تو سنسکرٹائزیشن کی جائے، یہ ایک بہت بات کا ہے۔ اب دلی میں بہت بڑا، یعنی اردو کا جو سب سے بڑا مرکز ہے اور جس نے پورے بر صغیر کو متاثر کیا، چونکہ وہ پولیٹیکلی بھی ایک مضبوط مرکز تھا اور سلاطین کے زمانے سے تھا، بعد میں مغلوں کا بھی رہا، تو ہمیشہ، اور اگر آپ تھوڑا سا مثلا دیکھیں تو فارسی کی روایت میں بھی دربار اردو کی روایت کو بھی پروان چڑھانے میں شاہی دربار کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شاہ نامہ فردوسی اگر لکھا گیا تو اس میں دربار نے معاونت کی، دربار کے کہنے پر لکھا گیا، بادشاہ کی ایما پر لکھا گیا کہ وہ کہانیاں جو ایرانی موجود ہیں ان کو نظم کی صورت میں جو ہے وہ ڈھالا جائے، جس کے نتیجے میں اور شاعروں نے بھی کوشش کی، لیکن فردوسی کو ظاہر ہے سب سے بڑا مقام ملا اس ضمن میں۔ تو اردو کی وہ نفیس صورت جو بعد میں اردو معلیٰ کہلائی، وہ دلی میں پروان چڑھتی رہی، خاص طور پر اس میں 18ویں صدی، اور 18ویں صدی اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے بات ختم کی تھی ولی پر، تو ولی کا دیوان جب دلی میں پہنچا تو دلی میں مرکزی طور پر فارسی شاعری زیادہ اہم تصور کی جاتی تھی، اور اکثر یہ لوگ جو شاعر بنتے تھے چونکہ دربار کی زبان فارسی تھی تو وہ فارسی کو ہی اپنا ذریعہ اظہار بناتے تھے، لیکن ولی کا کلام دلی پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگ بہت زیادہ ان کے اشعار کو پڑھنے اور گنگنانے لگے، جس سے ایک مہمیز ملی۔ دوسرا اس میں ایک اور اہم کردار عظیم آباد کے ہیں مرزا عبدالقادر بیدل، جن کا تعلق بہار سے تھا۔ اب آپ دیکھیں بہار بھی ایک اردو کا اہم مرکز ہے، ان کے ویسے وہ سب کے ہندی کے، یعنی وہ فارسی شاعر جو ہندوستان میں فارسی شاعری کر رہے تھے، ان کا ایک خاص مزاج تھا جو ایرانی فارسی شاعری سے بالکل مختلف تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے سب کے ہندی۔ سب یہ کاف والا سبق نہیں ہے، یعنی کشش والا کاف ہے، تو اس سب کے ہندی، یہ سب کا مطلب ہے سٹائل، تو انڈین سٹائل کہا جاتا ہے اسے، جس میں خیال آفرینی کی بڑی اہمیت ہے، اور خیال آفرینی کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعر میں ایسی بات کہیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ تو اس روایت کا سب سے بڑا شاعر میں سمجھتا ہوں وہ سب کے ہندی کا وہ تھا بیدل۔ تو بیدل بھی ایک اہم کردار ہے مقبول بنانے میں شمالی ہند میں اردو کو۔ تو دو کریکٹرز ہمارے سامنے رہنے چاہیے، ایک ولی ہے اور دوسرا تیسرا کردار اس حوالے سے یہ ہے کہ خود دلی میں فارسی کو جاننے کے حوالے سے ایک خاص طرح کا مناقشہ چل رہا تھا، جس میں خانِ آرزو ایک اہم فرد بنتے ہیں، جو یہ تھا کہ کیا اردو آپ فارسی آپ کی فصیح ہے یا نہیں ہے، اور ایران کی فارسی فصیح ہے، آپ اہل زبان ہیں یا نہیں ہیں، آپ پیدائشی طور پر ایران میں پیدا ہوئے یا ہندوستان میں۔ تو ان سب مناقشوں کے درمیان اردو کو موقع مل رہا تھا۔ ولی کا دیوان آ گیا، عظیم آباد سے جناب بیدل کا کلام پہنچ گیا، اور یہ جب لوگوں کے زبانوں پر جاری ہوا تو خانِ آرزو کے سوتیلے بھانجے ہیں جناب میر تقی میر، جو دلی کی شاعری، اردو شاعری کی سب سے، اور صرف دلی کی نہیں، آج اگر ہم اردو غزل کو اردو شاعری کے آبرو کہتے ہیں تو اردو غزل کے آبرو ہیں وہ میر تقی میر ہیں۔ تو میر میں سمجھتا ہوں وہ پہلے بڑے شمالی ہند کے شاعر تھے جنہوں نے ادبی سطح پر، عوام میں زبان موجود تھی لیکن ادبی سطح پر جہاں آپ پہلے فارسی، بڑے شاعر فارسی کو اپناتے تھے، اور ان سے پہلے ذرا سا ایک زمانہ اور بھی ہے جن کو ہم کہتے ہیں اہام گو شاعروں کا، جو زبان کے مختلف امکانات کو ٹٹول رہے تھے کہ کیا اردو میں یہ صلاحیت موجود ہے جیسے فارسی میں ہے کہ آپ ہر مضمون کو باندھ سکیں، آپ کثیر المعنویت پیدا کر سکیں، ایک ایک لفظ کے کئی معنی کیا اردو بیان کر سکے گی۔ تو یہ ساری کوششیں ہو رہی تھیں۔ اس سارے ماحول کے اندر، اس ملیو کے اندر میر صاحب ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بلا شبہ میر صاحب ایک انتہائی غیر معمولی شاعر تھے، اور انہوں نے صرف یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ میر سے بڑے لوگ، میر کے عمر میں بڑے لوگ موجود تھے، مثلا مرزا رفیع سودا جو میر سے پہلے شاعری کر رہے تھے،
لیکن میر کے کلام کی دھاک ایسی تھی، ان کی قوت ایسی تھی کہ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود سودا نے تسلیم کیا اور میر کی شاعری کو اعتراف دیا کہ یہ مجھ سے بہتر اور یہ آسان نہیں ہے۔ جب آپ اس ساری صورتحال کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں معاصرانہ ایک چشمک ہوتی ہے، ہم اثر کو قبول کرنا، اس کی بڑائی کرنا آسان نہیں، آج بھی آسان نہیں ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے، اور اساتذہ میں اس بات کا اساتذہ ایک خاص ادارہ ہے جو صرف شمالی ہند میں دلی اور لکھنؤ وغیرہ میں موجود ہے، جہاں شاعر کو اپنا آپ منوانے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑتا تھا کہ تم کس بڑے شاعر کے شاگرد ہو۔ تو یہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ کیا ہوتا رہا، لیکن یہ کہ دلی میں میر صاحب آ گئے۔ میر صاحب کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن کا مطلب ہے شاعری کا خدا۔ اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا محض غزل کی وجہ سے؟ تو غزل تو بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے۔ یہاں میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو کوٹ کروں گا، جنہوں نے سب سے اچھی میر کی، اور صرف میر کی نہیں، بعد میں کلاسیکی شاعری پر لکھا، شعر شور انگیز۔ شعر شور انگیز 4 جلدوں میں انہوں نے میر کی شرح لکھی، کیونکہ میر کے حوالے سے میر ہماری شاعری کے سب سے بڑے زبردست شاعر ہیں، لیکن 20ویں صدی کے بیشتر زمانے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ میر صاحب صرف ایک غم کے شاعر ہیں۔ ان کے حالات بہت تنگ تھے زندگی کے۔ پھر جس زمانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، اس میں پہلے نادر شاہ درانی نے دلی پہ حملہ کیا اور بڑا نقصان پہنچایا، پھر اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے 1 سے زائد حملے کیے، تو میر صاحب کو نہ کوئی خاص پرسکون زندگی گزارنے کا موقع مل نہیں سکا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک کمرے کے اندر بند رہنے والے آدمی تھے۔ اس بات کو زیادہ تشہیر دینے میں ایک بڑا بنیادی کردار ہے اردو کے ایک بہت ہی غیر معمولی صاحب اسلوب نثر نگار ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ انہوں نے یہ بات لکھ دی آب حیات میں کہ جناب پائیں باغ میں، یعنی سامنے ایک کھڑکی کھلتی تھی، باغ موجود تھا، کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر آپ میر صاحب کی جو اپنی ذاتی زندگی انہوں نے ذکر میر فارسی میں لکھی وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میر صاحب جنگوں میں بھی شامل ہوئے، وہ مشیر کا کام کرتے رہے، بادشاہوں کے ساتھ جانا، ان کے شکار پہ ان کے ساتھ جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں آپ یہ نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، تو میر کے شکار نامے پڑھ لیتے، میر کی مثنویاں پڑھ لیتے، وہاں سے پتہ چل جاتا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، تو میر کی غزل تو پڑھ لیتے، لیکن میر کی غزل پڑھنے والوں نے کہا کہ میر صاحب کے پاس 72 اشعار ہیں، اور یہ 72 ان کے بہترین شعر ہیں، اور یہی ہیں بس۔ فاروقی صاحب نے اس بات کا جواب دینے کے لیے شعر و شعر انگیز 4 جلدوں میں لکھی، جس میں سینکڑوں اشعار یہ دکھائے کہ میر صاحب کے بہترین شعر کون سے ہیں، اور وہ ایسے شعر تھے جن میں میر صاحب شرارت بھی کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، اور وقت یا مشکل پڑے تو رو بھی لیتے ہیں۔ تو ایک مجموعی طور پر ایک بڑے شاعر تھے میر صاحب۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کی غزل محدود نہیں ہے، اور بڑا شاعر زبان کو عام کرنے میں اور شعری روایت کو آگے بڑھانے میں اپنے پیچھے پوری ایک نسل کو پھر تیار کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ اردو کی تاریخیں پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جناب میر کے زمانے میں شمالی ہند میں 1,24,000 شاعر موجود تھے۔ اب عجیب و غریب بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فگر کیوں خاص ہے۔ خیر، مقصود تو صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ شاعر، تو وہ بہت زیادہ شاعر کیوں ہو سکے؟ پہلے بھی تو اردو موجود تھی، لیکن پہلے بڑا شاعر موجود نہیں تھا۔ تو اس ایک شاعر کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اس شش و پنج میں تھے کہ ہم فارسی کو اپنا ذریعہ اظہار بنائیں یا کیا، تو میر صاحب کے زمانے میں لوگوں نے مانا، ان کے بعد مانا، غالب جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے فارسی شاعری میں، اور خاص طور پر سب کے ہندی کے شاعروں میں کسی کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے، وہ اسی روایت کے ہیں کہ ایرانی شاعر ہی اصل فارسی شاعر ہوتے ہیں، وہ بھی میر صاحب کی استادی کے معتقد ہیں۔ تو دوسرا بڑا شاعر جو دلی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ جناب میر صاحب ہیں۔ لیکن یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، اردو کو صحیح معنوں میں اور خاص طور پر نثر کو پروان چڑھانے میں، اچھا پھر یہ ہوا کہ یہ جب دونوں حملے ہوئے، یعنی 2 لوگوں کے، ایرانیوں کے حملے ہوئے، افغانیوں کے ہوئے، نادر شاہ درانی کا ہو یا احمد شاہ ابدالی کا ہو، تو زندگی ظاہر بہت مشکل تھی دلی میں، تو ہمارے بہت سے اردو کے شاعر لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ کیوں چلے گئے؟ کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ کیا باقی جگہوں پر اردو موجود نہیں تھی؟ لیکن کلاسیکی زمانے کی جتنی اصناف ہیں ان کی پرورش کرنے میں، دستگیری کرنے میں، پروان چڑھانے میں، پیٹرونیج میں دربار کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ تو لکھنؤ ایک، پہلے فیض آباد اور بعد میں لکھنؤ، ایک خاص بڑے مرکز کے طور پر موجود تھا جہاں شاعروں کو
پیٹرنیج دیا جا رہا تھا. تو وہ جو پہلے خود ایک صوبہ تھا، بعد میں ظاہر ہے 18ویں صدی میں ہی اس نے الگ اپنے آپ کو ایک صوبے کے طور پر بنا لیا. تو وہاں بھی لکھنؤ ایک الگ مرکز بن گیا. میرے خیال اس پہ ہم کرتے ہیں بات. دلی کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک حکومت کے لحاظ سے بھی دیکھیں ایک مرکزی شہر تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو دربار حکومت کی طرف سے جو ان کو ایک طرح سے ان کو بہادر شاہ ظفر اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، جو بادشاہ بھی تھے اور خود شاعر بھی تھے اور دلی میں تھے. تو یہ اردو زبان بالخصوص جو ادبی لوگ ہیں، شاعر حضرات ہیں یا لکھنے والے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے، اور بالخصوص جو غالب بھی دلی سے تعلق تھا اور باقی جو شعراء تھے، پھر ایک لب و لہجے کا، چاہے لکھنؤ ہے چاہے دلی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا یہ مختلف مراکز میں تھوڑا سا ہم نے فرق بھی دیکھا. پھر ایک تاریخ کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح اردو زبان نکھرتی آئی، اس کو نکھارا گیا، کہ کچھ باقی جو زبانیں تھیں ان کا ذرا عنصر بہت واضح تھا، جیسے آوے ہے، جاوے ہے اور نندیا اور یہ ساری چیزیں. تو اس کو پھر وہ کرتے کرتے اس کو کہتے ہیں نکھارتے آنا جانا، اور مصدر اور ایک پراپر اس کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کے اردو قواعد اور انشاء جو ہے وہ بنتے چلے گئے، اور یہ پھلتی پھولتی چلی گئی. اس کے بعد جو ہے ہم اگر اس طرف آئیں بارڈر کے، تو پاکستان میں جو ہے کراچی ہے، لاہور ہے، حیدرآباد، چاہے ادھر کا ہے ادھر کا ہے، وہاں کے بھی نوابوں نے بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر سرپرستی کی ہے. اور لاہور جو مرکز ہے، یہاں پہ لاہور نے ہمیں کتنے ہی شاعر، کتنے ہی ہمیں ادیب جو ہے وہ عطا کیے ہیں. لاہور نے ان کی خدمت کی ہے اور لاہور نے اردو کی ہے، اور اسی طرح یہ آپس میں. تو اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ لاہور اردو کا مرکز کیسے بنا. یہاں ایک بہت اہم ہمیں فرق جو ہے نا اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب شاہی دربار ختم ہو گیا تو کیا پھر زبان اور شاعری اور اس سے جڑی ہوئی جتنی سرگرمیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں؟ نہیں. زندگی جس طرح آگے بڑھتی ہے تو زندگی اپنا چولہ بدلتی ہے. آج جو موجودہ اردو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو پرورش اس کی کرنے میں اور اس کو پوری دنیا میں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی، پھیلانے میں پرنٹنگ پریس کا اور ڈیجیٹل ذرائع کا بہت حصہ ہے. انگریز جب یہاں آئے تو وہ اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس لے کر آئے. یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اکبر کے زمانے میں پرتگیزی پرنٹنگ پریس لے کر آئے تھے، اور اس کے دربار میں بھی وہ لے کر آئے کہ یہ مشین ایجاد ہو چکی ہے جو کتابیں شائع کرتی ہے اور بہت جلدی وہ کتابوں کی نقل تیار کر دیتی ہے، تو یہ آپ اپنا لیں. تو اکبر نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس جتنے کاتب موجود ہیں وہ یکلخت بے روزگار ہو جائیں گے، تو ہمیں اس مشین کی ابھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن خیر انگریز آ گئی، ٹھیک ہے، وہ صحیح فیصلہ تھا غلط تھا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی بات آپ سے کر رہا ہوں. پرنٹنگ پریس جب آیا تو پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد انگریز، میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں، انگریزوں کا مرکز تھا کلکتہ. کلکتہ میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف علاقے جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہو رہی تھی وہاں کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنے سول اور فوجی بیوروکریسی کو وہاں بھیجنے سے پہلے ان کی تیاری کے لیے کہ آپ وہ زبانیں سیکھیں، تو ایک ادارہ، پہلے ایک سیمینری قائم کی. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے گلکرسٹ، تو ایک سیمینری انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں ایک سکول قائم کیا جہاں انگریز افسروں کی اردو میں تربیت کی جاتی تھی. اور اردو کو ایک اور لوگ تھے جنہوں نے اس سے بھی پہلے، انگریزوں سے بھی پہلے، یورپی وہ لوگ تھے جو مشنری سرگرمیوں کے تحت یہاں آئے تھے. تو اردو کی جو پہلی قواعدیں ہیں یا گرامرز ہیں وہ پادریوں نے تیار کی. مثلا آپ سویڈن اگر جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سویڈن کی ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لنڈ، جو ان کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. وہاں آپ کو اردو کے مخطوطات ملیں گے. تو وہ مخطوطات وہ کہاں سے آ گئے؟ وہاں اردو کیسے پہنچ گئی؟ آج بھی وہاں اردو کے صرف وہ لوگ جو پاکستان یا بھارت سے گئے ہیں وہ بس وہاں اردو سمجھتے ہیں. تو وہ دراصل کیا ہے، وہ پادری جو عیسائیت یا مسیحیت کے فروغ کے لیے یہاں آئے تھے، انہوں نے زبان سیکھنے کے لیے پہلے حروف تہجی کے قاعدے بنائے، پھر ابتدائی گرامرز بنائی. تو بینجامن شولز ہو، ٹھیک ہے، یا ہیلی ڈے ہو، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے گرامر یا قواعد بنا رہے تھے.
خیر تو یہ گلکرسٹ سے پہلے گلکرسٹ نے شروع کیا. گلکرسٹ نے پھر ایک منصوبہ بنایا قواعد لکھنے کا, ڈکشنری لکھنے کا, ڈائلاگز لکھنے کا, اور اس کا مقصد تھا انگریزوں کو اردو سکھانا. کیوں؟ اور وہ صرف اردو نہیں سکھا رہے تھے, وہ بنگالی سکھا رہے تھے, مراٹھی سکھا رہے تھے, کیونکہ بنگال سب سے پہلے ان کا حصہ بنا تھا. تو وہاں پھر انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج. فورٹ ولیم کالج کے تحت اور پادریوں کے جیسے سی رامپور ہے یا مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو پرنٹنگ پریس لگائے, وہاں وہ مقامی زبانوں میں جن میں اردو بھی شامل ہے بائبل کے تراجم اور حکومت کی مختلف کتابیں یا دفتر یا حکم نامے جو ہے وہ شائع کرتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, 1821 میں یہاں کے مقامی لوگوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. تو پرنٹنگ پریس سے ہمارے لوگ بھی وابستہ ہوئے. ان میں جامع جہاں نما کلکتے سے نکلتا تھا اور فارسی اخبار تھا. تو فارسی تو اس کا ایک سپلیمنٹ, ایک چھوٹا سا ساتھ اس کے حصہ جو ہے وہ اردو کا شامل ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ان اخبارات کی انگریزی میں اخبار نکل رہے تھے, مراٹھی میں نکل رہے تھے, بنگالی میں نکل رہے تھے. تو ان اخبارات کی دیکھا دیکھی دلی میں بھی, لکھنؤ میں بھی اور کلکتے میں بھی اردو کے اخبارات نکلنے لگے. یہ اخبارات کیا کر رہے تھے, اردو نثر میں اضافہ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا, انہوں نے داستانیں شائع کرنا شروع کر دیں. باغ و بہار شائع ہو گئی, فسانہ عجائب شائع ہو گئی, ٹھیک ہے. اور میر کا دیوان سب سے پہلے ان کی زندگی میں ہی کہاں سے شائع ہو گیا, فورٹ ولیم کالج سے ہو گیا. سو یہ پرنٹنگ پریس بڑا اہم ہے. 1849 میں انگریز آ جاتے ہیں پنجاب, اور رنجیت سنگھ کے جو تھے وارثان ان سے حکومت لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیت جاتے ہیں جنگ. وہ فیصلہ کرتے ہیں پہلی بار کہ یہاں ہم اردو پڑھائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے 150 برس میں اردو کا سب سے بڑا مرکز, اور یہ بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں, وہ لاہور ہے. نہ دلی میں اب وہ جان ہے, نہ لکھنؤ میں اب وہ جان ہے کہ وہ لاہور کا. کیوں؟ آپ ذرا تصور کیجئے, حالی لکھ رہے تھے روایتی غزل, 1871 میں لاہور آتے ہیں اور 1874 تک لاہور رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ اچھی شاعری نہیں ہے, مجھے شاعری تبدیل کر دینی چاہیے. لاہور ہے. مولانا محمد حسین آزاد روایتی ہیں, اپنے والد کے ساتھ اخبار نکال رہے ہیں. سر سید احمد خان اخبار نکال رہے ہیں دلی سے, ان کے بڑے بھائی. تو یہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ایک اور مزاج ان کا سامنے آتا ہے. پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پر پنجاب میں, اور پنجاب کا مرکز چونکہ لاہور بن گیا, تو یہ پولیٹیکل مرکز کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو منٹو کہاں سے مل رہا ہے, پنجاب سے مل رہا ہے. مجید امجد کہاں ہے, پنجاب میں ہے. راشد کہاں ہے, پنجاب میں ہے. فیض احمد فیض کہاں ہے, پنجاب میں ہے. ناول نگاری میں آپ دیکھ لیں, عبداللہ حسین کہاں ہے, پنجاب. تو پچھلے 150 برس میں, اور ان میں سب سے بڑا نام ظاہر ہے علامہ اقبال کا ہے. تو پچھلے 150 برس میں اردو کا جو سب سے بڑا مرکز ہے, اور پرنٹنگ کا بھی سب سے بڑا مرکز ہے. مثلا 19ویں صدی میں اردو کا اہم ترین پرنٹنگ کا نام ہے نول کشور. منشی نول کشور کی تربیت لاہور میں ہوئی تھی. یہاں وہ 1860 کی دہائی میں موجود تھے, اور یہاں سے وہ 1867 میں وہ لکھنؤ گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا ایک پرنٹنگ پریس کھولا. اور بعد میں وہ ایک بہت ہی بڑے سطح پہ چلے گئے. اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ پھر لکھنؤ سے بھی زیادہ اہمیت ہو گئی تھی کانپور کی, تو انہوں نے کانپور میں بنا لیا اپنا. تو جیسے جیسے مختلف شہر اپنی پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ ظاہر کرتے چلے گئے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ اردو ان کے ساتھ ساتھ پھیلتی چلی گئی, ٹھیک ہے. اور اقبال سے جو سفر شروع ہوا, تو وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو افسانہ بہترین راجندر سنگھ بیدی پنجاب سے, کرشن چندر کشمیری لیکن پنجاب سے, ٹھیک ہے, یہاں رہ کے وہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہاں لاہور جو ہے اس نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی, خاص طور پر یو پی, اور وہاں جو اردو بولنے والے, پیدائشی اردو بولنے والے لوگ تھے, وہ زیادہ تر لیاقت علی خان صاحب کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کراچی میں جمع ہو گئے. اب ان کے نتیجے میں کراچی ایک بہت بڑا مرکز ہے. پچھلے 40 سال میں کراچی کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں اردو کے بہترین رسائل جنہوں نے اردو سے بہت محبت اور ایک لگن نہیں, اور نوجوانوں کو اردو کے بہت قریب کیا ہے, وہ کراچی سے نکل رہے ہیں. میری مراد ہے مرحوم آصف فرخی کا رسالہ دنیا ذات اور اجمل کمال کا رسالہ آج, جس کی وجہ سے ایک خاص آپ کو تبدیلی نظر آئے گی کہ کراچی کے ان رسائل میں مغرب, یورپ, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں لاطینی امریکہ, عرب دنیا,
اور ہندوستان کی جو دیگر زبانیں ہیں یا خود ہماری اپنی جو مقامی زبانیں ہیں ان کا افسانہ ناول ترجمہ ہو کر اردو میں شائع ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں میلان کنڈیرا کا پتہ چلا، ہمیں بورخیز کا علم ہوا، اطالو کلوینو کو ہم نے پڑھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس میں اردو میں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو حیات کے تجربات ملیں گے، کریکٹرائزیشن کے نئے نئے طریقے ملیں گے، نیا اسلوب آپ کو نظر آئے گا۔ وہ سارا کیوں ہو سکا؟ کیونکہ دنیا کے فکشن سے ہمارا ایک ربط ضبط قائم ہو گیا جس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور عرض کرتا چلوں کہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئٹہ بھی ایک مرکز ملے گا۔ 20ویں صدی کے خاص طور پر جو آخری نصف ہے یعنی 1950 کے بعد کا جو ایریا ہے، دور ہے، اس میں اور خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ 1964 میں پی ٹی وی بنا، تو پی ٹی وی اردو کے فروغ کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اور 2002 کے بعد جتنے نیوز چینلز آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی پی ٹی وی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اگر جو 4 بڑے مرکز تھے، لاہور سینٹر ہے، کوئٹہ سینٹر ہے، یا پشاور ہے، یا کراچی ہے، تو وہاں کے قریبی علاقوں تک تو اردو پہنچ رہی تھی کیونکہ زبان سننے سے آپ بولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن ٹی وی کی وجہ سے اور خاص طور پر جو کیبل نیٹ ورک آیا اور ڈش آیا اور اس کے بعد پھر اتنے سارے چینل آ گئے، جیو ہو یا ایکسپریس ہو یا اے آر وائی ہو یا باقی جتنے بھی چینلز ہیں اور ڈراموں کے ہم چینل ہو، ان سب کی وجہ سے اردو اب ان دیہات تک بھی پہنچ گئی ہے جہاں پہلے مقامی زبانیں ہی صرف عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ اور دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کا یہ خوبی ہے کہ وہاں آپ کو خواندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا آنا ضروری نہیں ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حرف شناس ہوں، آپ لٹریٹ ہوں، آپ جانتے ہوں کہ یہ رسم الخط کیا ہے، یہ حروف کیا ہیں، یہ لفظ کیا ہیں اور ان کا ترکیب کیا بنتی ہے یا مجموعہ کیا بنتا ہے۔ جبکہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے یا ویڈیو دیکھتے ہوئے یا آڈیو سنتے ہوئے آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ وہ جو ایک دیوار تھی خواندگی کی ٹی وی اور اس کے بعد انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس دیوار کی بھی اب رکاوٹ ہٹ گئی ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو اردو آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثلاً میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آپ کو ہری پور ہزارہ میں اردو لکھنے والے مل جائیں گے، آپ کو مثلاً گوادر میں اردو سمجھنے والے اور اردو میں لکھنے والے اور اردو پڑھنے والے مل جائیں گے۔ وہاں لائبریریاں اردو کی کتابوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس ایم فل میں پی ایچ ڈی میں اسکردو سے لوگ آتے ہیں۔ اب اسکردو کا اگر ایک طالب علم اردو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو وہ پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے آ کے کر رہا ہے، لیکن اس نے میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے تو یہاں سے نہیں کیا۔ تو وہ سینٹر ایک موجود ہے، وہاں شاعری موجود ہے، نثر موجود ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہیں، جس طرح آج ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو کئی ایسے مجلسی جو ہے نا مراکز موجود ہیں۔ جیسے لاہور میں آپ دیکھیں گے تو لاہور میں انجمن ترقی پسند مصنفین ہے، حلقہ ارباب ذوق ہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق کے ذیلی دفاتر یا ذیلی جو ارکان ہیں یا انجمنیں ہیں وہ آپ کو راولپنڈی میں ملیں گی اور تقریباً ہر شہر میں ملیں گی۔ اور دلچسپ بات ہے کہ یہ سب کے سب اردو میں ہی پروگرام کرتے ہیں اور اردو شعر کو پڑھتے ہیں، غزل سنتے ہیں یا مشاعرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہی زبان کے فروغ کا حصہ بنی اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان کے بہت ساری جگہوں میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پلیز۔ آپ نے بالکل درست بات کی۔ اردو کا جو مرکز ہے لاہور، اس کے حوالے سے اور اس کا جو پرنٹنگ پریس آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارا اردو بازار ہے اور کراچی کی بھی جو ایک پرنٹنگ پریس ہے وہ بھی ایک عالمی شہرت رکھتی ہے۔ اب اگر مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے اور بین الاقوامی طور پر بھی دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اردو کا کیا مستقبل ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ زبان کا 2 طرح کا ہوتا ہے مستقبل۔ ایک ہے کہ زبان بولنے والے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ جو زبانیں ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں، مثلاً آپ یقیناً آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں یا بیشتر جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے سب سے زرخیز جو خطہ ہے وہ ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں۔ اور اس کی بھی وجہ ہے کہ جتنی کنیکٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی زبانوں کا تنوع کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی ایک زبان جس کو
کسی نہ کسی ادارے سے مدد مل رہی ہو، مثال کے طور پر وہ نصاب کا حصہ بن جائے، وہ ٹی وی کی زبان بن جائے، یا وہ کسی ادارے کی زبان بن جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسری زبانوں پر غالب آ جاتی ہے۔ تو یا تو سرکاری طور پر زبان زندہ رہتی ہے یا لوگوں کے بولنے سے زبان زندہ رہتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اردو کا مستقبل کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اردو کا مستقبل بہت روشن ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہ قومی زبانوں میں شامل ہے۔ ہماری تو خیر یہی قومی زبان ہے، لیکن ہندوستان کی بھی قومی زبانوں میں اردو شامل ہے۔ اب اردو میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں، جی بالکل ہو رہی ہیں۔ اردو میں یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کتابوں سے یہ عشق کی آخری صدی ہے، کوئی بات نہیں۔ کیا ہمارے مثال کے طور پر واٹس ایپ پر اردو چل رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل، میسیجز کی شکل میں، اشعار کو سینڈ کرنے کی شکل میں۔ کیا ٹک ٹاک پر لوگ اردو کو اپنا ذریعہ اظہار بنا رہے ہیں؟ جی بالکل بنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے مثال کے طور پر کہ جتنے اب مقبول شاعر ہیں ان میں ہماری جتنی مقامی زبانیں ہیں ان کے بھی بہت سارے شاعر مقبول ہیں، لیکن ان سب کا ایک آڈینس جو ہے وہ ایک نسبتاً محدود ہے، اور وہ آپ کو خاص علاقے میں یا اگر علاقے سے باہر بھی ہے تو اس کی تعداد کم ملے گی۔ جبکہ اردو کے جو مقبول شاعر ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان میں نہیں، آپ کو پوری دنیا میں ان سے یا فیس بک کے ذریعے ٹھیک ہے یا انسٹاگرام کے ذریعے وہ آڈینس ان کو میسر آ رہی ہے۔ تو زبان سرکاری سطح پر بھی موجود ہے اور وہ مسلسل ظاہر ہے کہ انٹر تک تو لازمی ہے، تو وہ موجود ہے، تو اس کو سیکھ بھی رہے ہیں لوگ اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ دوسرا ایک اور جو رجحان موجود ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مقامی زبانیں بولنے والے بھی، اور اس میں خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ زیادہ تر اردو کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ تو اب گھروں میں، جیسے آج ہی میں ایک صاحب سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو دادا تھے وہ کشمیری تھے، تو وہ کشمیری زبان بولتے تھے، ان کی دادی بولتی تھیں۔ ان کے والد نے وہ زبان سنی اور سمجھی بھی، لیکن تیسری نسل میں وہ کہتے ہیں جی میں کشمیری نہیں سمجھ سکتا، ایک جملہ نہیں سمجھ سکتا، اور میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ آپ نے ہم سے کیوں نہیں بولی۔ اب یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اگر آپ کو صرف اس ایک فیکٹ کے طور پر دیکھیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ لوگ اردو کو اپنا رہے ہیں، تو اردو ایک اکنامکس کی زبان ہے، یس۔ کیا اردو معیشت کی زبان ہے؟ جی بالکل ہے۔ اردو سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں جی کون سے؟ تو جتنے آپ کے ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں ٹھیک ہے، اور آن لائن جو اخبارات ہیں بہت مشہور ہیں اور بہت ساری۔ میں آپ سے عرض کروں مثلا ایک عرب دنیا کا جو ایک میڈیا ہے تو وہ بھی اردو پوائنٹ کے نام سے، اب وہ ہیں عربی، ہیں تو عربی، لیکن وہ خبریں چونکہ ان کو معلوم ہے کہ اردو پڑھنے والے اور انٹرنیٹ پر اردو خبریں پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سو وہ مجبور ہیں کہ وہ اپنا ایک ویب سائٹ پوری کی پوری اردو پوائنٹ کے نام سے یہاں بنائیں ٹھیک ہے۔ میں ترکی جب گیا تو ترکی میں نے دیکھا کہ وہاں بھی ترکیہ اردو یا اردو ترکی کے نام سے ویب سائٹس موجود ہیں جو خاص طور پر ترکی کی خبریں اردو میں شائع کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح اب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو اگر ہم صرف اور صرف ایک زحمت کے طور پر نہ لیں تو میرا خیال ہے کہ زبان کا مستقبل جو ہے بہت روشن ہے اور زبان پھیل رہی ہے۔ اب ایک یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں اسٹینڈرڈائزیشن یا مرکز کی۔ آپ نے فرمایا جیسے کہ آوے ہے، جاوے ہے، یہ بیسیکلی ہر زبان میں آپ اگر انگریزی دیکھیں، برطانوی انگریزی امریکی انگریزی سے مختلف ہے۔ اچھا، صرف آپ برطانوی انگریزی بھی دیکھیں گے تو جو ساؤدرن انگلینڈ ہے اور جو ناردرن انگلینڈ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ یعنی ویلش جو انگلش ہے ٹھیک ہے، وہ قطعاً لندن والا بھی انگریز ہے، لیکن وہ جو ویلز میں انگلش بولی جا رہی ہے وہ اگر روانی سے بولے تو اس کو بھی بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ اس کو لسانیات کے اعتبار سے دیکھیں تو لینگویج کو ویرائٹی کے طور پر قبول کرنا چاہیے کہ ایک لینگویج کی بہت بڑی ویرائٹی موجود ہوتی ہے۔ تو کہیں آوے جاوے بولا جاتا ہے، کہیں آنا جانا بولا جاتا ہے۔ اب جس طرح مثلا اردو اگر آپ کوئٹہ یا بلوچستان کی اردو دیکھیں گے اور پنجاب کی، ان دونوں کا کلر مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو فیل کرتے ہیں، ہماری فیلنگ ہماری زبان میں آتی ہے سامنے۔ تو اس کو بجائے یہ کہ زبان کے بگڑنے کے طور پر، بلکہ اس کو زبان کے پھیلاؤ کے روپ میں دیکھنا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ ہم اسے اس طرح سے نہ دیکھیں کہ جیسے تارڑ صاحب نے مثلا لکھے ہیں ناول، تو انہوں نے ایک مقامی تہذیب کو دکھانے کے لیے پنجابی کے الفاظ شامل کر دیے تو دیکھیں جناب زبان بگاڑ دی۔ نہیں، نہ دہن بگڑا ہے، نہ کوئی لہجہ بگڑا ہے، ثروت مند ہوئی ہے۔
آپ کو محسوس کرنے کا ایک اور ذریعہ ہاتھ آ گیا ہے. ہر لفظ اس دنیا کو، اس کائنات کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو جتنے زیادہ الفاظ آتے چلے جائیں گے، اگر بلوچی سے کوئی لفظ آ جائے گا، اگر کوئی دکنی یا تلگو یا ملیالی سے کوئی لفظ آ گیا ہے، تو اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، جو یہ بات سمجھتے ہیں. تو باقی ظاہر ہے کہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ جناب یہ تو زبان خراب ہو رہی ہے، تو اب دیکھ لیں، آپ جو چاہیں آپ قبول کریں. اصل میں بات یہ نہیں کہ جب آپ نے کہا کہ گلکرسٹ نے آ کے جب اردو کو آئے دو انشاء جی پھر مولوی عبدالحق نے بھی اس پہ کام کیا، تو شاید وہ انگریز کی عادت ہے کہ ہر چیز کو ایک سٹینڈرڈ پہ لے کے آنا. انہوں نے مستر بنانے تھے، انہوں نے گرامر پہ کام کرنا تھا، انہوں نے نا لگانا ہر چیز کے ساتھ، آگے جانے آنا جانا. تو یہ بھی ایک خوش کی وجہ ہو سکتی ہے اپنی آسانی کے لیے اور ایک پیمانے پہ لانے کے لیے جو ہے اس کو اس طرح سے جو ہے بالکل صحیح، ان کی ضرورت تھی. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور جشن اردو کے منتظمین ان کا بھی بہت شکریہ. اور بلا شبہ اردو جو زبان ہے اس کے ساتھ جو جڑی روایت ہے، ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے، اور آج کل کے دور کی جو ضرورت ہے، بلکہ ہر دور کی ضرورت ہے کہ ایک آپ کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک بات پہنچانے میں. تو میرا خیال ہے کہ اردو اس قابل ہے کہ اس کا جشن منایا جائے، اور اس میں اپنی جو نوجوان نسل ہے اس سے بھی گفتگو کی جائے، اس کو ساتھ بٹھایا جائے، اور نقطۂ نظر جو ہے ایک وہ پہنچایا جائے. اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ وہ آئے اور اپنی جو ہے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.